السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے اہم خبر دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ختم ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا استقبال کیا۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں اعجاز جاگھرانی اور کراچی کے میئر مرتضی وہاب شامل۔ JUI کے وفد میں مولانا اسد محمود، اسلم غوری، کامران مرتضی اور میر عثمان بادینی شریک۔ تینوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی اور مجوزہ آئینی ترامیم کے پیکج پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے بعد بلاول بھٹو نے وکٹری کا نشان بنایا۔ آپ کو بتائیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ختم ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا استقبال کیا۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں اعجاز جاگھرانی اور کراچی کے میئر مرتضی وہاب شامل۔ JUI کے وفد میں مولانا اسد محمود، اسلم غوری، کامران مرتضی اور میر عثمان بادینی شریک۔ تینوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی اور مجوزہ آئینی ترامیم کے پیکج پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے بعد بلاول بھٹو نے وکٹری کا نشان بنایا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد بڑا دعویٰ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، حکومت آئینی ترمیم کے لیے تعداد پوری نہیں کر سکے گی۔ صحافی نے سوال کیا، آپ کچھ مایوس لگ رہے ہیں؟ جواب میں عمر ایوب نے کہا، اللہ خیر کرے گا، سونے کا وقت ہے، بس اب سو جائیں۔ ایک صحافی نے پوچھا، خوشخبری ہے، آپ کو کامیابی ہوئی ہے؟ جس پر اپوزیشن لیڈر نے پھر کہا، اب سونے کا وقت ہے۔ صحافی نے حلوہ کھلانے کے متعلق سوال کیا تو عمر ایوب کا کہنا تھا، مولانا فضل الرحمان نے بڑا زبردست کھانا کھلایا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد بڑا دعویٰ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، حکومت آئینی ترمیم کے لیے تعداد پوری نہیں کر سکے گی۔ صحافی نے سوال کیا، آپ کچھ مایوس لگ رہے ہیں؟ جواب میں عمر ایوب نے کہا، اللہ خیر کرے گا، سونے کا وقت ہے، بس اب سو جائیں۔ ایک صحافی نے پوچھا، خوشخبری ہے، آپ کو کامیابی ہوئی ہے؟ جس پر اپوزیشن لیڈر نے پھر کہا، اب سونے کا وقت ہے۔ صحافی نے حلوہ کھلانے کے متعلق سوال کیا تو عمر ایوب کا کہنا تھا، مولانا فضل الرحمان نے بڑا زبردست کھانا کھلایا ہے۔ حکومت کا آج آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت 65 سے 68 سال، ہائی کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت 62 سے 65 سال ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں سینئر ترین جج کے بجائے ججوں کے پول سے چیف جسٹس بنانے کی تجویز۔ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کی تجویز ہے۔ حکومت کا آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ۔ آئینی ترمیم آج پارلیمان میں پیش کی جائے گی۔ اجلاس میں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت 65 سے 68 سال، ہائی کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت 62 سے 65 سال ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں سینئر ترین جج کے بجائے ججوں کے پول سے چیف جسٹس بنانے کی تجویز۔ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کی تجویز ہے۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اور اتحادیوں کا عشائیہ۔ وزیر اعظم نے آئینی ترمیم کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ اتحادیوں نے ترمیم پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اسحاق ڈار نے شرکاء کو قانون سازی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں قانون سازی کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پارلیمان ملک کا سپریم ادارہ ہے۔ پارلیمان کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے ملک کی عوامی مفاد میں قانون سازی ہو۔ قومی نوعیت کے معاملات کو صرف پارلیمان کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے آئینی ترمیم کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ اتحادیوں کی جانب سے ترمیم پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اور اتحادیوں کا عشائیہ۔ وزیر اعظم نے آئینی ترمیم کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے شرکاء کو قانون سازی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں قانون سازی کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پارلیمان ملک کا سپریم ادارہ ہے۔ پارلیمان کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے ملک کی عوامی مفاد میں قانون سازی ہو۔ قومی نوعیت کے معاملات کو صرف پارلیمان کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے۔
हुकूमत ने आईनी तरमीम पेश करने के लिए कमर कस ली। मुजवजा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज के बजाय सीनियर जजेस के पोस्ट से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़ है। क्या हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मतलूबा तादाद मौजूद है? जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत 64 जबकि कौमी असम्बली में 224 अरकान बनती है। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 214 और सेनेट में 59 अराकीन की हिमायत हासिल है। अगर JUI के 8 अराकीन हुकूमत की हिमायत करते हैं तो हुकूमत को आईनी तरमीम पास करने के लिए कौमी असम्बली में 2 और सेनेट में मजीद 5 अरकान की हिमायत की जरूरत होगी। कौमी असम्बली के 336 के ऐवान में इस वक्त 313 अराकीन मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद खवातीन और अक़लियतों की 23 मखसूस नशिस्तों का ताहाल फैसला नहीं किया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111, पीपल्स पार्टी 69 और MQM के 22 अराकीन हैं। मुस्लिम लीग क़ाब 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। कौमी असम्बली में अपोजिशन के 93 अराकीन हैं। तहरीक इंसाफ 80, जमीयत उलमा इस्लाम 8, आजाद अरकान की तादाद 2, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और BNP बेंगल का एक रुकन है। सेनेट में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24, मुस्लिम लीग नून 19, तहरीक इंसाफ 17, BAP 4, MQM और ANP के 3 अराकीन हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मुस्लिम लीग क़ाब और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर है। आजाद अराकीन की तादाद 5 है। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अक्सरियती फैसला जारी करने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के अभाव पर चैम्बर वजाहती ऑर्डर जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया, जबकि तस्लीम शुदा पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात है और सर्टिफिकेट जमा कराने और पार्टी तस्दीक पर अरकान PTI के तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी हरबा और अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वजाहती फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के वजाहती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता है। फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के कामयाब उम्मीदवार है। इलेक्शन कमीशन के तस्लीम शुदा पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात है। अक़लियती जजेस ने भी तहरीक इंसाफ की कानूनी पोजीशन को तस्लीम किया। अदालती फैसले पर अमल के ताखीर के नताइज हो सकते हैं। वजाहती फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ 8 में वाज़ेह तौर पर लिखा कि जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपना बयान हल्फी और पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराएंगे वो मुतलका पार्टी के अरकान तस्वुर होंगे। वाज़ेह आईनी और कानूनी सूरत-ए-हाल को उलझाने की इलेक्शन कमीशन की कोशिश को रद्द किया जाता है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने 41 अरकान से मुतालिक वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को PTI के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की है। PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला हक और सच की फतह है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया PTI के सर्टिफिकेट जमा कराने वाले अरकान का नोटिफिकेशन जारी न करना फैसले में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। मेरे चेयरमैन न होने पर इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर बदनीयती से जवाज गढ़ा। अब PTI को मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी।
الیکشن کمیشن نے بھیج دیا تھا اور ہم اس وقت بھی سمجھ رہے تھے کہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اس سے ڈیلینگ ٹیکٹکس یہ اختیار کیا اور آپ سپریم کورٹ نے ہولڈ بھی کیا ہے کہ ہمارا آرڈر تو بڑا کلیئر تھا. ہم نے سب کے نوٹیفیکیشن جو ایفیڈیوٹس تھے وہ سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے مطابق فائل کر دیے تھے. پھر ہم نے اس کی ویریفیکیشن بھی فائل کر دیا تھا. پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے اس کو اصل میں نہ بھی مانو, بھائی جس کے پاس پہلی اتھارٹی ہے وہ ڈیفیکٹو بھی چیئرمین ہے, لہٰذا وہ ایکسیپٹڈ ہے. اور الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دوبارہ ایشو ہوئی ہے کہ فورتھ ود اس پہ عمل درآمد. بانی پی ٹی آئی کے بیان کی وضاحت دینا ہوگی. جو کل الزامات لگے ہیں ان پر وضاحت دینا ہوگی. بانی پی ٹی آئی نے ریلیف لینے کے لیے ہر آئینی ادارے پر حملہ کیا. بانی پی ٹی آئی کو اپنے بیان پر قانونی نتائج بھگتنا ہوں گے. بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل آئے گا تو یہ جماعت پھر رونا دھونا نہ کرے. بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا, کیا یہی سیاست رہے گی کہ میں جیتا تو واہ واہ, ہارا تو دھاندلی؟ پاکستان کے عوام نے بتا دیا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں. رحیم یار خان کی عوام نے گالم گلوچ کی سیاست کو مسترد کر دیا. ایک بیان پڑا ہے قیدی نمبر 804 کا, اور اس بیان میں اس شخص نے اپنے عدالت کے کیسز میں ریلیف لینے کے لیے ہر آئینی ادارہ پہ حملہ کیا ہے. جناب اسپیکر, تجویز کر دیتا ہوں طریقہ انصاف کو کہ اس کو آپ تحقیقات کرے کہ کیا یہ واقعی خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا یا نہیں. اگر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو پھر اس سٹیٹمنٹ کا کانسیکوینسز ہے ہمارے آئین, ہمارے قانون کے مطابق, اور ان کانسیکوینسز کو اس کو بھگتنا پڑے گا. اور پھر ان کے جماعت کا جو رونا دھونا ہوگا تب وہ ہم سے اعتراض نہ کرے. بلاول بھٹو نے جو تقریر کی وہ نئی نہیں ہے. میں اسے مسترد کرتا ہوں. میرا قائد جیل میں ہے, وہ اپنے اصولوں پر قائم ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا, ہم لوگ سینہ تان کر کھڑے ہیں, جو مرضی ہے کوئی کرے. ٹویٹ کے حوالے سے ایک ایک چیز پر قائم ہوں. چیف جسٹس قاضی فائزیسا, آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے کیسز سنیں. این اے 171 میں دھاندلی کی گئی, یہ چرایا ہوا الیکشن ہے. بلاول بھٹو صاحب نے جو سپیچ کی ہے کویسچن آر کے تحت, یہاں پہ سردار ایاز صادق صاحب نے ہی رولنگ دی تھی کہ کوئی بھی ایشو جو ہوگا وہ کویسچن آرز کے تحت نہیں ہوگا, وہ وائلیٹ ہوا ہے. تو لیٹ دا ریکارڈ سٹیٹ, ایک پریسیڈنس ہمارے لیے ایک سیٹ ہو گیا ہے جو ہم لوگ ابھی فالو کریں گے. نمبر 1, اس کے بعد ابھی آپ نے رول سسپینڈ کیا ہے, ان کی سپیچ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہی چیز انووک کریں گے. اب وہ بات کر رہے تھے جناب اسپیکر, ان کا جو ٹون اور ٹینر اور طریقہ کار, مجھے ماشاءاللہ جھلک آ رہی تھی کہ جس طرح انہوں نے پورے 2 دن پریکٹس کی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی اپنی مرضی سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں. علی امین گنڈاپور کے ذریعے ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے. بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا, بانی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں آگ بھڑکانا چاہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ اس بات کا ثبوت ہے. پچھلے 1.5 سال سے بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, پارلیمنٹ مقدم ہے. اراکین سے بات کرنا بانی پی ٹی آئی گوارا نہیں کرتے. بانی پی ٹی آئی ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے رابطے ہیں. عمران خان جو خیبر پختونخوا میں جو چیز جس آگ کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو بھڑکا رہا ہے, وہ ضرور بیج بوئے جا رہے ہیں. آپ بتائیں, یہ جو ٹویٹ کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے, اس کے بعد کوئی شک رہتا ہے, لیکن ابھی بھی ڈبل گیم ہو رہی ہے. اور ڈبل گیم جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے. مجھے بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ان کے یہ خیالات ہیں تو پچھلے 1.5 سال سے ہم سے بات نہیں کرتے, بار بار کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے بات کروں گا. قبلہ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر میڈیا سے گفتگو میں کہا, سپریم کورٹ کا فیصلہ درست ہے, یہ ہمارا حق اور مینڈیٹ تھا جو ہمیں ملا ہے. ان کی یہ جو ترمیم لانے کی کاوش ہے وہ انشاءاللہ ناکام ہوگی. جس طرح یہ زور اور جبر سے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا. بھی ڈگری بتائے گا, لیکن ہم اس کو خوشائن سمجھتے ہیں اور ایسے وقت میں آیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ
ایک انصاف ہوا ہے. جو ہمارا حق تھا, جو ہمارا مینڈیٹ تھا, ہمیں اپنا مینڈیٹ ملا ہے. اور ابھی جو ان کی جو کاوش ہے اور جو جس طرح یہ قانون سازی کر رہے ہیں اور امینڈمنٹ لا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ناکام ہوگی. کیونکہ کبھی اس طرح زور اور جبر سے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی, کوئی امینڈمنٹ نہیں لاتی. عدالتوں سے بہت انہونے فیصلے بھی ہوئے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا, سپریم کورٹ نے پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ ڈالنے والے کا ووٹ نہیں گنا جائے گا. اگر ووٹ گنا نہیں جانا تو پھر سزا کیسی؟ سپریم کورٹ نے کیا کہا اپنے ڈیسیژن میں؟ انہوں نے کہا کہ 63A میں ہم اس کو ایسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ ڈالے گا ہی ول بی لائبل فار دی پینلٹی گیون دیئر, یعنی کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. مور اوور اس کا ووٹ گنا نہیں جائے گا. بھئی اگر اس کا ووٹ گنا نہیں جانا تو پھر سزا کس بات کی ہے؟ اگر وہ ڈیمیج کاز نہیں ہونا تو پھر وائی آر یو پنشنگ سم ون؟ اس پہ ریویو ہے جو کہ پچھلے 1.5 سال سے پڑا ہے جی, 2 سال سے. بڑے بڑے انہونے ڈیسیجنز بھی آئے ہیں. ایک بڑا یونیک ڈیسیجن یہ بھی ہے. تو 63A کی لینگویج جو کانسٹیٹیوشن میں فریمرز نے ڈالی وہ تو بالکل واضح ہے. آئینی ترمیم سے متعلق ہمارے نمبرز پورے ہیں. کل ہم آئینی ترمیم پیش کر دیں گے, پیر تک بات نہیں جائے گی. بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں, مخصوص نشستوں کے مختصر فیصلے کے بعد وضاحتی فیصلے نے مزید ابہام پیدا کر دیا. سپریم کورٹ از خود کسی امیدوار کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں پارٹی کے ہو. میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں کہ 41 ارکان آزاد ہیں. کوئی شخص سرٹیفکیٹ جمع کرانے کے بعد عدالت کے ذریعے تبدیل نہیں کرا سکتا. بلاول بھٹو زرداری کی تجویز پر خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی. خصوصی کمیٹی کا قیام پارلیمان کا وقار بحال کرنے کے لیے ہے. سینٹ سے بھی کمیٹی میں نمائندگی ہونی چاہیے. اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا, ماضی میں ہر کوئی مرضی کے قانون سازی کرتا رہا ہے. پی ٹی آئی دور میں آدھے گھنٹے میں 22 ترمیم ہوئی تھیں. تلخیوں میں جانے کی ضرورت نہیں, اصولوں کی سیاست پر چلنا چاہیے. اور اس کے لیے انہوں نے پرپوز کیا کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی جائے. میں ہاؤس میں موجود تھا. گورنمنٹ کے بہاف پہ میں نے انسٹنٹلی اس کو انڈورس کیا اور اسی دن ہاؤس کی ریزولوشن سے کمیٹی بن گئی. میں سجیسٹ کروں گا کہ ہم ان سے بات کر کے ہم سینٹ سے بھی, میں ان مائی آفیشیل کیپیسٹی تو میں اس میں ہوں ایز ممبر, تو میں ان کو گزارش کروں گا کہ سینٹ سے بھی اس پہ نمائندگی ہونی چاہیے. ایوری گورنمنٹ ہیز اون حکمت عملی. یو ہیڈ حکمت عملی کے 22 بل پاس کروا دیں آدھے گھنٹے میں, گاٹ اٹ ڈن, نو ایشو. چیئرمین سینٹ اور رہنما پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ قانون سازی حکومت کا استحقاق ہے. جو بل لایا جا رہا ہے کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اگر نمبر پورے ہوں گے تو پاس ہو جائے گا. ہم اسے تب دیکھیں گے جب ہمارے سامنے لایا جائے گا. کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ایک جماعت ملک کی مسائل حل نہیں کر سکتی. تمام جماعتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کے افغانستان سے مذاکرات سے متعلق بیان کو غیر سنجیدہ قرار دیا. ایک سوال کے جواب میں کہا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حق میں نہیں. جو بل پاس ہو رہا ہے یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. یہ ایک ایسا بل ہے جس سے ایک ریفارمس کی بات ہے. ہماری نمبر جو ہیں پورے ہیں یا نہیں ہیں, پورے ہوں گے تو بل پاس کریں گے. اس میں آپ کو فکر کی ضرورت ہی نہیں. میں نے پہلا یہ کام کیا کہ ایک تو سپیریئر جوڈیشری کے ججز جو نظر بند تھے ان کو میں نے رہا کیا, اور دوسرا میں نے یہ اعلان کیا اس ملک کو اکیلا ایک پارٹی نہیں چلا سکتی, تو لہٰذا مل کے کام کرنا ضروری ہے. اب یہ دیکھیں کہ جنہوں نے میرے اوپر کیس بنایا, آج ہم 2 ووٹ جو ہیں یہاں کھڑے ہیں, ہم جائیں گے تو وہ پاس ہو جائے گا. JUI اچھی چیز کی حمایت کرے گی, بری چیز کی مخالفت کرے گی. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ابھی تک ہمارے سامنے کوئی چیز نہ اچھی ہے نہ بری ہے. عدلیہ کے حوالے سے اصلاحاتی بات جس کا عوام کو فائدہ پہنچتا ہے اس میں ہم حاضر ہیں. ترمیم کے ذریعے کسی بندے کو فائدہ دینا ہے تو وہ ہمارے لیے مشکل ہوگا. ہم نے 2 باتیں کہی تھیں کہ ججز کی تعداد نہ بڑھائیں اور ان کی عمر میں فرق نہ ڈالیں. وہ ABN نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. JUI نہ حکومت کی حمایت کرے گی نہ کسی اور چیز کی. کوئی اچھی چیز ہوگی تو اس کی حمایت کرے گی, کوئی بری چیز ہوگی اس کو اپوز کرے گی.
ठीक है ना। तो अभी तक हमारे सामने कोई चीज़ ना अच्छी है ना बुरी है। अदलिया के हवाले से 100 बातें हो सकती हैं। अदलिया की उम्र कम हो सकती है, अदलिया की उम्र ज़्यादा हो सकती है, अदलिया में जो ना इस्लाहात हो सकती हैं। कोई इस्लाहाती बात हुई और जिसका वाकई आवाम को फ़ायदा पहुँचता है उसमें तो हम हाजिर हैं, मगर जिसमें जो है ना कोई पर्सन स्पेसिफिक हुई किसी बंदे को जो है फ़ायदा देना है तो वो मुश्किल होगा हमारे लिए। 2 चीज़ें हमने कही थी कि आप जजेस की तादाद ना बढ़ाइए और जजों को जो है ना उम्र में फ़र्क ना डालिए। ये चीज़ें जो ना, तो ये 2 बातें जो है ना इसमें। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में JUIF के बाद हुकूमत के पास सिर्फ 1 वोट की कमी रह गई है। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम पर PTI के अलावा बाकी तमाम जमातों और आज़ाद अरकान का इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश जारी है। बस अब हुकूमत को इस सिलसिले में सिर्फ 1 वोट की कमी रह गई है। उन्होंने कहा PTI वाले ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कहते हैं कि ये तरमीम होनी चाहिए। तलाल चौधरी ने मजीद कहा पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो PTI के जलसे में हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। PTI वाले बानी चेयरमैन की हर बात पर लब्बैक ना कहें। PTI के वोटर्स हैं, उनको ज़ाया होने से बचाइए। उनको अपने बानी को समझाने की ज़रूरत है, पोजीशन की सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है। ये जो ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं ये ठीक हो नहीं सकता। हम सब ने भुगता हुआ है, हमारे तजुर्बात से फ़ायदा उठा लीजिए। ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट ही ठीक हो नहीं सकता। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का मसला है, इससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को और आगे भी होगा। बानी PTI के फॉलोअर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, वो पाकिस्तानी हैं। मैं उनको भी पाकिस्तान का एसेट समझता हूं। मैं इनको ये कहता हूं कि उनको जाया होने से बचाइए। हमने भुगता हुआ है सारा कुछ, हमारे तजुर्बात से कुछ फायदा उठा लीजिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।